علماء کرام نے لکھا عبد المطلب گھر میں کھانا کھانے کے لیے آتا تو جلدی سے نکل جاتا. گھر میں بیوہ بہو ہے، شرماتا ہوا جلدی نکل جاتا. ہے بھی بیوہ، ہے بھی پیٹ سے، ہے بھی حمل سے، گھر میں نہ ٹھہرتا. ایک دن اشارہ کر کے حضرت کی دادی نے بٹھا لیا، میری ایک بات سن کے جانا. عبد المطلب بیٹھ گئے. حضرت کی دادی کہنے لگی تمہیں کچھ معلوم بھی ہے؟ تم سارا دن باہر رہتے ہو، تم تو بیت اللہ میں پڑے رہتے ہو، تم تو خانہ کعبہ میں رہتے ہو. میں بڑی پریشان ہوں، میں بڑی حیران ہوں، میں بڑی دکھیا ہوں. عبد المطلب کہتا تجھے کیا تکلیف ہوئی؟ کہنے لگی تجھے کیا معلوم ہے، قریش خاندان ہے، ہم عزت والے ہیں، بیت اللہ کی چابیاں ہمارے پاس ہیں، میں کیسے نہ گھبراؤں؟ یہ ہماری بیوہ بہو، یہ ہماری نو ایسا عطر استعمال کرتی ہے، پورا گھر ہر وقت مہکا رہتا. عبد المطلب بیٹھ گئے. حضرت کی دادی کہنے لگی تمہیں کچھ معلوم بھی ہے؟ تم سارا دن باہر رہتے ہو، تم تو بیت اللہ میں پڑے رہتے ہو، تم تو خانہ کعبہ میں رہتے ہو. میں بڑی پریشان ہوں، میں بڑی حیران ہوں، میں بڑی دکھیا ہوں. عبد المطلب کہتا تجھے کیا تکلیف ہوئی؟ کہنے لگی تجھے کیا معلوم ہے، قریش خاندان ہے، ہم عزت والے ہیں، بیت اللہ کی چابیاں ہمارے پاس ہیں، میں کیسے نہ گھبراؤں؟ یہ ہماری بیوہ بہو، یہ ہماری نو ایسا عطر استعمال کرتی ہے، پورا گھر ہر وقت مہکا رہتا ہے. ہے بھی بیوہ، ہے بھی پیٹ سے عطر لگاتی ہے. عبد المطلب بھی کھل گیا، کہنے لگا میں خود شرماتا تھا، تو گھر میں بیٹھی رہتی ہے. مکے والوں نے میرا سر کھا لیا، مجھے ہر وقت پوچھتے ہیں اے عبد المطلب تیرے گھر پہ عطر کی بارش کہاں سے ہوئی؟ اور عبد المطلب نے بڑھ کر یہ بات کہی اپنی گھر والی سے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی سے، کہ تو نے بات چھیڑ دی. یہ عطر کوئی عام عطر نہیں ہے، یہ ایران کا عطر نہیں، عراق کا عطر نہیں، فلسطین کا عطر نہیں، شام کا عطر نہیں، مصر کا عطر نہیں، یہ کوئی خاص خوشبو ہے. توجہ ہے سب کی؟ عبد المطلب نے کہا حضور کے دادا نے تم دونوں ساس بہو ایک جگہ تو رہتی ہو، پوچھ کیوں نہیں لیتی کہ یہ عطر اس کے پاس آتا کہاں سے ہے؟ پوچھ کیوں نہیں لیتی کہاں سے یہ خوشبو تیرے پاس آتی ہے؟ ہائے ہائے کیا جواب دیا حضرت کی دادی نے. کہنے لگی تجھے کیا معلوم، میں تجھے کیا بتاؤں؟ کئی مرتبہ پوچھنے کے لیے اس کے قریب جاتی ہوں، کئی مرتبہ اس کو اپنے قریب بلاتی ہوں. جب میری نگاہ، میری نظر اس کے چہرے پہ پڑتی ہے، میرے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. پوچھ نہیں سکتی، میں روم میں آ جاتی ہوں، میری زبان گنگی ہو جاتی ہے، میری بات ختم ہو جاتی ہے، میں نہیں پوچھ سکتی. آپ مرد ہیں، آپ پوچھ لیں. عبد المطلب نے آواز دی بیٹی آمنہ. جی ابا ذرا سامنے تو آؤ. اللہ اکبر، خانے وال کے مسلمانوں کیا نظارے ہوں گے، کیا وقت ہوگا جب سیدہ آمنہ دو جہان کی دولت کو لے کر سامنے آ رہی ہے. پوچھا ہے عبد المطلب نے بیٹی برا نہ منانا، ایک بات پوچھتا ہوں، یہ عطر تجھے کون لا کے دیتا ہے؟ یہ خوشبو تجھے کون لا کے دیتا ہے جو تو استعمال کرتی ہے؟ اور میں یہ تجھے بتا دوں یہ عام عطر نہیں، کون تجھے دے کے جاتا ہے یہ عطر؟ ہر وقت بیڑے میں خوشبو، کمرے میں خوشبو، ہر جگہ خوشبو ہے. یہ تجھے عطر کون لا کے دیتا ہے؟ تم عطر استعمال کرتی ہو؟ بیوہ ہو کر، حاملہ ہو کر عطر لگاتی ہو؟ بوڑھی عورتوں کی عادت ہے بیچ میں ٹوک بھی گل کرنے کی، بات کرنے کی. دادی کہنے لگی جی آپ کیا کہہ رہے ہیں، عطر لگاتی ہو، عطر لگاتی ہو؟ یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ عطر پیتی کہاں سے ہو؟ جہاں تھوکتی ہے وہاں سے بھی خوشبو آتی ہے. جہاں بیٹھے وہاں خوشبو، غسل خانے میں خوشبو، میڑے میں خوشبو، گھر میں خوشبو، جدھر سے گزرتی ہے خوشبو ہی خوشبو ہے. آپ پوچھتے کیوں نہیں؟
جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی، فرمانے لگی میرے ابا کوئی شک نہ کرو، کوئی شبہ نہ کرو، نہ میں نے کبھی عطر خریدا، نہ میں نے بازار دیکھا، نہ میں نے عطر والے کی دکان دیکھی، نہ مجھے کبھی کسی نے لا کے دیا، نہ تم لائے نہ میں لائی نہ اور کوئی لایا، پھر یہ عطر کہاں سے آتا ہے؟ روتی نے اپنے دونوں ہاتھ پیٹ پہ رکھ دیے اور فرمانے لگی تنگ نہ کرو، مجھے ایسا معلوم ہوتا اس آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ اور فرمانے لگی کہ تم نے تو صرف خوشبو سونگھی، اگر کچھ اور بتاؤں دیوانی کہو گے۔ یہ چاند مجھے جھک جھک کر سلام کرتا ہے، یہ سورج مجھے سلام کرتا ہے، جس پتھر کے پاس سے گزرتی ہوں وہ پتھر مجھے سلام کرتا ہے، جس درخت کے پاس سے گزرتی ہوں درخت کے پتے مجھے سلام کرتے ہیں۔ اور فرمانے لگی ہر رات کوئی نہ کوئی جلیل القدر پیغمبر آ کر خواب میں مجھے آخر الزماں پیغمبر کی ماں ہونے کی بشارت دیتا ہے۔ عبد المطلب کو پتہ چل گیا کہ میرے گھر میں کوئی چیز آنے والی ہے۔ پہلے ہر وقت پریشان رہتا تھا، بیٹا فوت ہو گیا، یتیم لڑکی ہوگی یا لڑکا ہوگا، کیسے وقت گزرے گا۔ آج عبد المطلب کی مسرتوں کا وقت آیا اور وہ خوش ہوتا ہوا گھر سے نکلا، مولا مجھے اندازہ ہو گیا کہ تو میری جھولی بھرے گا۔ خانے وال کی مسلمانوں، جس نبی کی آمد پر اللہ پاک نے عطر کی بارش کی، خوشبو ہی خوشبو آئی، اس نبی کا کلمہ پڑھ کر، اس نبی کا قرآن گھر میں رکھ کر، اس نبی کی شفاعت کا امیدوار ہو کر، اس نبی کی اچھی اچھی تعریف کر کر اگر تو جہنم کے انگاروں میں جائے گا تجھے شرم نہیں آتی؟ فرمایا ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ بڑی سخت ہے، بعد آ جاؤ۔ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تیری بات کو نہیں مانتا میرے حوالے کر، وہ رگیں توڑوں گا جو یاد رکھے گا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں دن قریب آتے چلے گئے، بالآخر وہ رات آ پہنچی، وہ وقت آ پہنچا جب میرے لال نے دنیا میں قدم رکھا۔ نہ مجھے متلی ہوئی، نہ میری طبیعت خراب ہوئی، نہ مجھے درد ہوا۔ سیرت کی کتابوں میں عموماً لکھا ہے کہ اتنی غربت تھی، اتنا افلاس تھا، اتنی تنگ دستی تھی کہ حضرت جس گھر میں تشریف لائے چراغ نہ تھا، روشنی نہ تھی۔ میری طبیعت اس بات سے اتفاق نہیں کرتی کہ گھر میں نبی کی آمد ہو رہی اور گھر میں چراغ نہ ہو، تیل کے لیے پیسے نہ ہو۔ میرا یہ عقیدہ ہے، میں اپنا یقین آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل وجہ یہ تھی جہاں دو جہان کی نور نبوت آ رہی ہو وہاں مصنوعی بتیوں کا کیا کام ہے؟ الہ العالمین یہ ڈیوٹی میری لگاؤ، میں اعلان کروں گا، بشارت میں دوں گا، لوگوں کو متنبع خبردار کروں گا، لوگوں کو آگاہ مطلع کروں گا، لوگوں کو بتاؤں گا وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَم۔ توجہ کرنا، فرمایا میرے عیسیٰ جہالت سے دنیا بھر گئی، ضلالت سے دنیا بھر گئی، شرک سے دنیا بھر گئی، کفر سے دنیا بھر گئی، جہالت نے ڈیرے ڈال دیے، کفر نے انگڑائیاں لی ہیں، اور میرے عیسیٰ اتنا جلدی جا کہ باپ کا انتظار نہ کر، اور اتنا جلدی واپس آ کے موت کا انتظار نہ کر۔ اگر باپ کا انتظار کیا میرے محبوب کے اعلان میں دیر ہو جائے گی، کم سے کم 9 مہینے لگیں گے۔ دنیا کا دستور ہے جب کوئی اپنے محبوب کو بلانے لگتا ہے وہ چاہتا ہے آن
بال کی آن میں آ جائے۔ خداوند کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا میرے عیسیٰ اتنا جلدی جا، کیونکہ تیرے ذمہ ڈیوٹی ہے میرے محبوب کی بشارت کی، کالی کملی والے کی خوشخبری کی۔ اتنا جلدی دنیا میں جا، اتنا جلدی دنیا میں جا کہ باپ کا انتظار نہ ہو، اور واپس اتنا جلدی آ کہ موت کا انتظار نہ ہو۔ فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ او لوگوں، میں تمہارے سامنے ایک آنے والے در یتیم کی بشارت اور خوشخبری سنانے آیا ہوں، جن کا نامی اس میں گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دے دی، سارے انبیاء بتاتے چلے گئے۔ کوئی نبی علاقے کا تھا، کوئی نبی ایک شہر کا تھا، کوئی نبی ایک ملک کا تھا، کوئی نبی ایک زبان بولنے والوں کا تھا، کوئی نبی تحصیل کا تھا، کوئی نبی صوبے کا تھا، کوئی نبی کسی برادری کا تھا، کسی خاندان کا تھا۔ فرمایا جاؤ، اب جو نبی آ رہا ہے وہ ساری کائنات کا نبی ہے، انسانوں کا نبی، پرندوں کا نبی، مچھلیوں کا نبی، جنگل کے جانوروں کا نبی، جنوں کا نبی، فرشتوں کا نبی اور نبیوں کا نبی تشریف لا رہے ہیں۔ جہالت اور زیادہ بڑھی سرزمین عرب میں، کفر نے وہ انگڑائیاں لی کہ ہر آدمی باہر ہو گیا۔ قریش کے خاندان میں حضرت عبداللہ حضور کے والد ماجد ہیں، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ ایک عورت کی حضرت عبداللہ پہ نظر پڑی، حضور کے والد پہ، تو دیکھ کے کہنے لگی مجھ سے شادی کرو۔ حضرت عبداللہ شرم کے مارے نظریں جھکا کر نکل گئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عبداللہ کو اس نے پھر دیکھا، کہنے لگی شاید تم نے یہ خیال کیا ہوگا کہ میں کوئی بازاری عورت ہوں جو تمہیں شادی کے لیے کہتی تھی۔ اصل بات یہ نہ تھی، میں توریت کی حافظ ہوں، توریت میں آخر الزماں پیغمبر کے باپ کی جو میں نشانیاں پڑھتی تھی، تیری پیشانی اس کی صداقت دیتی تھی۔ میری توریت میں آخر الزماں پیغمبر کے باپ کی جو نشانیاں ہیں، تیری پیشانی ان کی گواہی دے رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ آخر الزماں پیغمبر کی ماں ہونے کا شرف حاصل مجھے ہو جائے، اور آج تم وہ امانت کسی کے سپرد کر چکے ہو، اب میں تم سے شادی کے لیے تیار نہیں۔ خداوند کریم نے، اللہ میاں عالم الغیب بڑا ہے، بے نیاز بھی بڑا ہے، پتہ نہیں کراچی والے اللہ میاں کو بے نیاز مانتے ہیں یا نہیں، وہ تو بڑے استاد، ہر معاملے میں تم بڑے استاد ہو۔ کون سی تم نے محرم کے دنوں میں آپ تو کھاتے ہیں قورمے کوفتے، اور سیدنا امام حسین کی روح کو چھولوں کا ثواب بخشتے ہو۔ اور امام حسین کے گھوڑے کو بخشا کرو۔ جب میں پچھلے دنوں محرم پہ آیا تھا، جدھر سے گزرے چھولوں کی دیر چڑی ہوئی ہے، بھئی یہ کیا ہے؟ امام حسین کی نیاز ہے۔ ارے تو کیوں نہیں کھاتا؟ اجے میں تو پہلے سے بیمار ہوں۔ آپ کھاتا پھرے سول حلوا، اور سیدنا امام حسین کی قدر دیکھو، چھولے پکا پکا کے بھیج رہا ہے۔ اللہ والا بے نیاز ہے، وہ جانتا تھا کہ اگر حضرت عبداللہ زندہ رہے اور کوئی بہن اور کوئی بھائی پیدا کیا تو لوگ اس پہ بھی انگلی رکھ دیں گے کہ چلو پورا نبی نہیں تو یہ نبی کا بھائی تو ہے، آدھا نبی تو ہوگا نا۔ بڑا عالم الغیب ہے خداوند کریم۔ شکم مادر میں ہے ابھی کہ حضرت عبداللہ انتقال فرما گئے، دنیا والوں کو شبے سے بچا دیا، ورنہ خدا کی قسم اگر لوگ غلام احمد قادیانی کو نبی مان سکتے ہیں تو رسول اللہ کے بھائی کو کیسے چھوڑ دیتے؟ وہ تو شکر ہے اللہ میاں نے پہلے ہی کام ختم کر دیا۔ میرا نبی آئے اکیلا آئے، میں بھی اکیلا، میرے نبی تو بھی اکیلا، میری خدائی میں کوئی ساتھی نہیں، تیری مصطفائی میں کوئی ساتھی نہ ہو، میرا ساتھی ہم سرسانی کوئی
ہی نہیں، اس لیے تیری بھی نبوت میں کوئی ساتھی اور ہمسر نہیں ہوگا۔ انتقال فرما گئے، یتیم پیدا ہوئے۔ اللہ اللہ، آج تو مر جائے تیرا بچہ یتیم ہو جائے، سارا خاندان آنسو بہائے گا۔ خدا کی قسم امام الانبیاء شکم مادر میں یتیم ہو گئے۔ یہ ثابت کر دیا اب کل کو باپ یوں نہ کہے نبی کو، آج تو توحید بیان کرنے لگا، کل میری کمائی کھائی تھی۔ فرمایا میرے کالی کملی والے کو کوئی بھی تانا دینے والا نہ ہو، پہلے یتیم بنا دیا۔ علماء نے لکھا ہے چند دن پہلے، تھوڑے ہی دن گزرے تھے، ان باتیں ہو رہی ہیں، چل رہی ہیں کہ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ربیع الاول کے مہینے میں، تحقیق علماء کی یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کی یا 11 ربیع الاول کی، اس میں اختلاف ہے پیدائش میں، اور وفات میں کسی کا اختلاف نہیں۔ جس دن تم ڈھول بجاتے ہو وہ تو میرے آقا کی وفات کا دن ہے۔ ولادت ہوئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ سیدہ آمنہ خاتون کے گھر میں اتنی غربت تھی، اتنا افلاس تھا کہ چراغ میں تیل بھی نہ تھا۔ میں کہتا ہوں یہ بات نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے خداوند کریم کی ذات بے نیاز ہے۔ فرمایا جہاں پر 2 جہان کی روشنی نور نبوت آ رہی ہو، وہاں چراغوں کا کیا کام ہے؟ کیا کریں گے چراغ وہاں؟ ادھر دنیا میں قدم رکھا، فارس کی آگ بجھ گئی جو ہزاروں سال سے جل رہی تھی، قیصر و کسریٰ کے کنکرے گر گئے، طرح طرح کی بت قدوں میں سلسلے آ گئے، تمام دنیا میں چہل پہل مچ گئی۔ نجومیوں نے خبر دے دی ایک آنے والا آ چکا جس کے آنے سے شرک ذلیل ہو کر نکلے گا۔ آواز ان کی دائی آئی مکہ مکرمہ میں بچے لینے کے لیے، بچے اتحاد میں پالے جاتے تھے، جو آتی ہے سنتی ہے بچہ تو اس گھر میں ہے مگر یتیم ہے، دودھ کے پیسے کون دے گا، معاوضہ کون دے گا، چپکی سی کھسک جاتی ہے، دوسروں کے بچے لے کر کے چلی گئی۔ حلیمہ دیر سے پہنچی، راستے میں کہنے لگی او دائی ہو، مکے کے سارے بچے لے آئی ہو یا کسی کو چھوڑ کے بھی آئی ہو؟ کہنے لگی ایک یتیم باقی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے چلو مجھے اگر وہ بچہ نہ ملے گا میں نہ لے سکوں گی، اس بیوہ ماں کے غم میں شریک تو ہو جاؤں گی۔ دروازے پہ آتی ہے، دستک دیتی ہے، حلیمہ نے آمنہ نے دروازہ کھولا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حلیمہ کہتی آمنہ میں نے سنا ہے تیرے لال کو کسی نے پسند نہ کیا۔ حضرت آمنہ کہتی ہے حلیمہ خبردار یوں نہ کہنا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ میرے لال نے کسی کو پسند نہ کیا۔ حلیمہ کہنے لگی چل زیارت تو کرا، تیرے یتیم کو دیکھ تو لوں۔ چادر اٹھائی، حسن کا لشکارا لگا، حلیمہ کی آنکھیں چند آ گئی، فکر پیدا ہوئی یتیم کے نام سے کائنات کی دولت آمنہ اپنے گھر میں لیے بیٹھی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے آمنہ تیرا لال مجھے بہت اچھا لگا ہے۔ فرمانے لگی حلیمہ سیانی عورت ہو کر عقل کی بات کر، محبت کی ٹریفک 2 طرفہ چلتی ہے، عاشق کی طرف سے بھی معشوق کی طرف سے بھی۔ اگر تیرے دل میں محبت ہے تو یہ بھی تو سوچ لے میرے لال نے بھی تجھے پسند کر لیا ہے۔ کہنے لگی آمنہ میں نے ہزاروں بچے دیکھے مگر میں نے ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ آمنہ کہنے لگی میں نے بھی دیکھے ہیں بڑے بڑے حسین مگر آج تک میری آنکھ نے بھی ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ جبریل امین نے کہا کہ حلیمہ آمنہ تم تو ایک شہر میں رہتی ہو، تم کیسے دیکھ لیتی؟ ایسا حسین تو میری آنکھ نے بھی نہیں دیکھا۔ آواز آئی جبریل تم دیکھ کیسے لیتے؟ میں نے ایسی صورت والا آج تک پیدا کیا ہی نہیں۔
یہ صورت تو میں نے سنبھال کے رکھی تھی، یہ تو میں نے حفاظت سے رکھی تھی، یہ تو میں نے بچا کے رکھی تھی، اور یہ آخری نبی ہے الہ العالمین۔ اب تو پیدا کیا کرو گے، اب تو ایک آیا، دوسرا آئے گا، تیسرا آئے گا، اب تو بنانے لگے ہو۔ فرمایا نہیں، مجھے اپنے جلال کی قسم، جس سانچے میں نے صورت مصطفیٰ کو ڈالا ہے، اس کو بنا کر وہ سانچہ ہی میں نے توڑ دیا ہے، اب اور ایسا کوئی نہیں آئے گا۔ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں بڑی حیران ہوئی، غلاظت سے پاک، گندگی سے پاک، صاف ستھرا چہرہ، مسکراتے ہوئے پیدا ہوئے، تشریف لاتے ہی میں نے جھک کے دیکھا میرے گھر میں روشنی کیسی ہوئی، یہ تابانی کیسی، یہ چاروں طرف چمک دھمک کیسی۔ جب میری نظر پڑی تو دیکھتی کیا ہوں، میرے یتیم کا سر سجدے میں ہے۔ یہ ثابت کرنے لگے کہ میری اماں، میں سارے دروازوں سے ہٹا کر، لات سے، منات سے، عزا سے، پانی سے، درختوں سے، آگ سے، برف سے، پیپل سے، سب سے دنیا کو ہٹا کر ایک دروازے پہ سجدے کراؤں گا۔ میری جبین نیاز بھی ایک ہی دروازے کے لیے جھکنے کے لیے آئی ہے بس۔ کیا بات تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس رات میں تشریف لائے وہ رات نرالی، وہ گھر نرالا، وہ ماں نرالی، وہ باپ نرالا، وہ جگہ نرالی، تمام چیزیں شان کے اعتبار سے بہت بڑی عظمت کی مالک ہیں۔ اور کیوں نہ بہت کچھ کہتا من موہن نبی، من ٹھار نبی، من موہن نبی، من ٹھار نبی، تیری ذات دیا کیا باتانے، جے بولنی منہ پھل کھڑ دے، تیری بات دیا کیا باتانے، انوار دیا، انوار دیا برساتا سن، ایک دوجی نو کہندیا راتا سن، انوار دیا برساتا سن، ایک دوجی نو کہندیا راتا سن، جس رات دی تڑکے آ پائے، اس رات دیا کیا باتانے۔ وہ رات نرالی، وہ جگہ نرالی، کڈ کرم ہوئے سرکاراں دے، کڈ کرم ہوئے سرکاراں دے، غم تل گئے آگن ہارا دے، فتح اللہ والی سے جتے ملاقات دیا کیا باتانے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حلیمہ جلدی جلدی لے کے نکلنا چاہتی ہے، میں کمزور عورت ہوں، کوئی اور نہ آ نکلے، آمنہ کی نیت نہ پھر جائے، میں اس دولت کو جلدی لے کے نکلوں۔ کیا منظر ہوگا جب حلیمہ لے کے نکلی ہے رحمت دو عالم، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آمنہ مڑ مڑ کے اٹھ کے آتی ہے، حلیمہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، میرے یتیم کو پھر دکھا دے، اور کہتی ہے حلیمہ یتیم سمجھ کر بے پرواہی نہ کرنا، معاوضہ دینے میں جان لڑا دوں گی، بہت کچھ دوں گی، میرے یتیم کی قدر کرنا، بغیر باپ کا سمجھ کر بے پرواہی سے نہ کرنا۔ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، حلیمہ نے سینے سے لگایا ہوا ہے، حلیمہ کہتی ہے میرے سینے میں ٹھنڈ محسوس ہوتی تھی، گود میں لے کے بیٹھ گئی، حلیمہ کا خامند آگے بیٹھا ہے۔ اللہ میاں نے اونٹنی کو سمجھا دیا کہ دیکھیں میرے نبی کی طرف پیٹھ کیے بیٹھا ہے، اس لیے بے ادبوں کو اٹھا کر نہ لے جانا، نہیں چلتی نہیں اٹھتی۔ حلیمہ کہنے لگی بختوں والا بچہ معلوم ہوتا ہے، آپ اپنی گود میں لے لیں۔ حلیمہ کے خامند نے گود میں لیا، خود بخود اٹھ کھڑی ہوئی اور بظاہر یہ کہنے لگی اب ادب تم نے کیا، اب قدم وہاں رکھوں گی جہاں نظر پڑے گی۔ اب وہ دائیاں جو پہلے جا چکی تھی
उन्होंने पीछे जो मुड़कर देखा, गर्द गुबार उड़ रहा है, बरक रफ्तार ऊंटनी बन गई, बिजली की तरह दौड़ रही है। कोई कहने लगी बचाओ बचाओ बचाओ, कोई लुटेरा पीछे आ रहा है। दूसरी कहने लगी तूने तो 6 नंबर की आंख ऐनक लगाई हुई है, आगे आगे सितारा तो देख, ऐसा मालूम होता है लुटेरा नहीं, रुश्तो हिदायत का सवेरा आ रहा है। हलीमा अपने घर में लेके पहुंची, अपने खामिन को कहने लगी भूख लगी होगी, कोई 1-2 कतरा देख तो सही, बकरी के नीचे दूध मिल जाए। छोटा सा बर्तन छांट के दिया, वो भर गया। फिर दूसरा बर्तन मांगा, तीसरा बर्तन लिया। हलीमा के घर के बर्तन तो खत्म हो गए, मगर बकरी के नीचे से दूध खत्म ना हुआ। ये आने वाले मेहमान की बरकत है। नबी जहां गए बरकतें ही बरकतें आई। बचपन गुजर रहा है। खुद हलीमा फरमाती है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मैं कभी कभी मोहब्बत में आकर, फरते मोहब्बत में आकर दूसरी तरफ का दूध भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिलाना चाहती कि दूसरे का हिस्सा भी इन्हीं को पिला दूं। कहती रब्बे दुल जलाल की कसम, कभी मुंह नहीं लगाया। जिस जुबान से खुदा का कुरान सुनाना है, जिस जुबान से अल्लाह पाक की तौहीद बयान करनी है, उस हलक में दूसरे का हक अगर चला गया तो फिर बयान कैसे होगा। नबी के बचपन की तालीम है, दूसरों का हक ना खाओ, दूसरों का माल ना खाओ, किसी को लूटो मत, किसी को दजल और फरेब के साथ धोखा ना दो। आज हमारी जुबान पे है कि मियां जब तक कोई हेरा फेरी ना हो काम ही नहीं चलता। अच्छा, अगर इजराइल ने हेरा फेरी शुरू कर दी, आया तो मेरे लिए और रगड़ा चढ़ा दिया तेरा, फिर तुम जो कह रहे हो कि हेरा फेरी के बगैर तो काम ही नहीं चलता, अगर इजराइल ने हेरा फेरी शुरू कर दी तो काम खराब होगा। वो चलता क्यों नहीं, यूं को तेरा नहीं चलता। पहले तो हर मैदान में इतनी सफाई हुआ करती थी कि ताजिर भी, जिम्मेदार भी, मुलाजिम भी, अमीर भी, गरीब भी, हर आदमी सफाई चाहता था। सफाई से लो, सफाई से दो। अब तो छोटे बड़े, अमीर गरीब, हाकिम महकूम तमाम के तमाम रगड़ा पट्टी में लगे हुए हैं। बस 34 बरस गुजर गए इस्लाम को कमेटियों के सुपुर्द करते करते कि तुम परख के देखो इस्लाम पतला है कि मोटा है। जो आता है इस्लाम को कमेटी के सुपुर्द करता है, अपने घर में नहीं आने देता। लगा चल कमेटी तुझे देखेगी, तू तकड़ा है कि माड़ा है, तू पतला है कि मोटा है, छोटा है कि नेड़ा है, कमेटी तुझे परख के देखेगी। नबी की सीरत का ये तकाजा नहीं। नबी ने बचपन में दूसरे के हक को मुंह नहीं लगाया। आज 70 साल का बूढ़ा होकर सफेद दाढ़ी है और फिर भी दूसरे का हक खाने से बात नहीं आता। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस शिर्क की जड़ें पैदा होते ही उखेड़नी शुरू की थी, आज वो इबादत बना हुआ है। आज उसको हमने इबादत का रंग दिया। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सैयदा हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गोद में लेती है, बड़ा प्यार करती है। कितनी खुश नसीब माई होगी जिसको हुजूर की रज़ाई मां बनने का शरफ हासिल हुआ। तू क्या जाने, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी है, एक गुलाम है, दीवाना परवाना है, उसकी कई शादियां हैं, औरतें उसकी कहती हैं, कई बीवियां हैं, हर बीवी कहती है मैंने यमन से इतर मंगा के देख लिया, मैंने फलस्तीन से इतर मंगा के देख लिया, मैंने मिस्र से इतर मंगा के देख लिया, जैसी खुशबू तेरे बदन से आती है वो इतर कहीं मिलता नहीं। अल्लाहु अकबर। सहाबी रो पड़ा और कहने लगा जहां से मुझे ये इतर मिला है वो दुकान खत्म हो गई।
میں بڑا سخت بیمار تھا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے پوچھنے کے لیے تشریف لائے، میں نے عرض کیا میرے بدن میں بڑا شدید درد ہے، بڑی تکلیف ہے، آپ نے رحمت والا ہاتھ میرے بدن پہ پھیر دیا، اس دن سے آج تک ہی میرے جسم کی خوشبو کا کستوری اور زعفران مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نبی نے جس کے بدن پہ ہاتھ پھیرا، ارے اس کی خوشبو ختم نہیں ہوتی، جو حلیمہ 2-2.5 برس تک سینے سے لگا کر دودھ پلاتی رہی، حلیمہ کو کتنا اونچا مقام ملا ہوگا۔ بچپن گزرا، جوانی آئی، شباب آیا، عادت ہے اللہ اللہ کرنے کی، عبادت کرنے کی، کئی دن کا کھانا دانا لے کر غار ہرا میں جا کر اعتکاف فرماتے ہیں۔ وہاں بیٹھے بیٹھے ایک دن فرشتہ آیا اور اس نے قرآن مجید کی 2 آیتیں سکھا دی، اتنا سرور آیا، اتنی لذت آئی، اتنا کیف آیا، اتنی حلاوت آئی، اتنا ذائقہ پڑا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بےتاب رہتے تھے کہ خدا کا قرآن اور کب فرشتہ لے کے آئے گا، کب وہی آئے گی، کب وہی آئے گی۔ حضور تو قرآن کا انتظار کرتے تھے، ہم انتظار کرتے ہیں کب؟ ہماری کوٹھیاں، ہمارے بنگلے، ہمارے گھر، ہماری بیٹھکیں، بچے قرآن پڑھنے کے لیے وہاں بلائے جاتے ہیں نا، مرنے کے بعد بچے قرآن خانے کے لیے بلائے جاتے ہیں، تو گلی میں سے جو گزرتا ہے تو بچوں کے پڑھنے کی آواز آتی ہے، وہ سمجھتا ہے یہ مدرسہ کب سے کھلا، وہ کہتا ہے یہ مدرسہ ہے کہ نہیں صاحب، یہ فلاں کا مکان ہے اور وہ فوت ہو گئی ہے، قرآن خوانی ہو رہی ہے۔ جب تک میں اور آپ مریں گے نہیں، ہمارے گھر کا قرآن کو رستہ نہیں مل سکتا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمانے کے بعد خدا کی قسم قرآن سنانے میں، لوگوں تک پہنچانے میں رات دن جو دکھ اٹھائے، جو پریشانیاں جھیلی، وہ محتاج بیان نہیں۔ سیرت کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، حدیث پاک کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، ارشاد فرمایا جتنا اللہ کی راہ میں مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ سارا مکہ گواہ ہے، کوئی گلی ایسی نہیں، کوئی چوک ایسا نہیں، کوئی بازار ایسا نہیں جہاں پر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر نہ مارے گئے ہوں۔ خود ارشاد فرماتے ہیں غیر تو غیر رہے، بیگانے تو بیگانے رہے، سگے چچا کا یہ حال ہے، ابو لہب کا یہ حال ہے، سر سے پاؤں تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں پہ سگے چچے کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا ہو۔ آج امتی کہتا ہے نہ کوئی برا مانے، نہ کوئی ناراض ہو، اور بس تمام کام یوں ہی ادا ہو جائیں، تو اس طریقے سے کیسے ادا ہوں گے؟ اللہ کا قرآن بھی آ جائے، نبی کی سنت بھی ادا ہو جائے، فرائض اور واجبات بھی ادا ہو جائے، تمام چیزیں ادا ہو جائیں، اور قوم بھی اور مخلوق بھی اور امیر بھی اور غریب بھی سارے راضی ہو جائیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے، ذمہ داری سے کہتا ہوں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں اگر تاثیر نہیں اور کس کی زبان میں تاثیر ہوگی؟ بیت اللہ میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ایک کافر نے دھکا دیا، پیشانی دیوار میں جا کے لگی، ناک سے لہو جاری، منہ سے لہو جاری، قرآن کی برابر تعلیم ہو رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے۔ گویا میرے آقا کی یہ سنت ہے کہ مار کھا اور قرآن پڑھ، مار کھا اور رب ذوالجلال کا نام بلند کر۔ تمہیں کیا معلوم کہ سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن مشکلات سے دوچار ہونا پڑا، تم اور میں تو نہیں جان سکتے۔ ٹھیک ہے یہ بات مخفی نہیں ہے، اس کا کون انکار کرتا ہے کہ امام الانبیاء کا حسن، آپ کا جمال، آپ کا جو خداوند کریم نے صورت بخشی تھی وہ سارے جہان سے نرالی تھی، اور یہ بھی تو دیکھ کہ اس حسن پہ، اس چہرے پہ لوگوں نے پتھر مار مار کر اس کو زخمی کیوں کیا ہے؟ وہ کیا بگاڑ ہے؟ وہ کون سی بات تھی جس پر اپنوں نے مارا، پرایوں نے مارا، دن میں مارا، رات
رات کو مارا شام مارا اور حالت یہ ہوئی خود شہنشاہ کائنات نے درختوں کے پتے چبا کر گزارے فرمائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک وقت میں 8 دن تک کی ہمیں کھانا دانا دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا. 8 دن سرکار نے بھی صحابہ نے بھی صحابیات نے بھی درختوں کے پتے چبا کر گزارے فرمائے اور انہوں نے پتے چبا کر خدا کا قرآن پڑھا. آج تو مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتا, بیماری میں پھنسا ہوا ہے, ضلالت کی گمراہی کی, اور خدا کے نور کو تیرے دل میں ٹھکانا نہیں ملتا, تیرے دماغ میں خدا کے نور کو جگہ نہیں ملتی, اللہ کے قرآن کو جگہ نہیں ملتی. بس نشے میں پھرتے ہیں کئی لوگ تو میں چودھری ہوں, میں شیخ ہوں, میں فلاں افسر ہوں, میں فلاں ذمہ دار ہوں, میری پیری بڑی چمکی ہوئی ہے. ارے تو کچھ بھی نہیں, موت نے آ کر کے تو بڑوں کو صفایا کر دیا. جب موت آتی ہے وہ صدر کو نہیں دیکھتی, وہ گورنر کو نہیں دیکھتی, وہ وزیر اور سفیر کو نہیں دیکھتی, وہ پیر اور فقیر کو نہیں دیکھتی, وہ تو یکدم آ کر کے جھٹکا مارتی ہے. اللہ اکبر. کوئی پتہ نہیں چلتا اس کے آنے سے سیکنڈ پہلے بھی. سنرس کر رہا تھا, طائف کی مار دیکھو, مکے کے بازاروں کی مار دیکھو. خدا کی قسم میں ذمہ داری سے کہتا ہوں, حضور کا لہو لہان چہرہ فاطمۃ الزہرا نے اپنے ہاتھ سے دھویا, حضور کا خون مبارک بہا, لباس تر بتر ہو گیا. سیدہ زینب لپٹ گئی, او لوگوں میرے ابا کو نہ مارو, بیٹی کے کپڑے بھی خون آلود ہو گئے. لے کر آئی تھی, کلی جو کی تو منہ سے لہو آیا. ایسی صورت میں بھی اللہ کے قرآن کو نہیں چھوڑا, اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 13 سال معمولی زندگی نہیں. او سردار کائنات, او شہنشاہ کائنات, او امام الانبیاء, او نبیوں کا نبی, او فرشتوں کا نبی, اور مارنے والے مکے کے لوگ مار مار کر کے ہر اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں. ایک دن پہاڑ میں تشریف فرما ہے, اکیلے تشریف فرما ہے. ابو جہل سامنے سے آیا اور آپ کی کہنے لگا کیا سوچ رہے ہو؟ حضور نے کوئی جواب نہ دیا, پتھر اٹھایا اور سر مبارک میں دے مارا. لہو کی دھار دور جا کے پڑی, پھر بھی کچھ نہیں فرمایا. مجھے کیوں مارتے ہو؟ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا, جو اس وقت تک مسلمان بھی نہیں بنے تھے, کہ میرے بھتیجے کو مارا ہے. ابو جہل کی پیشانی جا کر زخمی کی, کمان ماری اس کے ماتھے میں, اور تم نے کیا سمجھا؟ لواری سمجھ رکھا ہے, اکیلا سمجھ رکھا ہے. میں بھی زندہ ہوں, وہ میرا بھتیجا ہے. کمان مار کر ابو جہل کا سر پھوڑ دیا اور آ کے کہنے لگا میرے بھتیجے خوش ہو جا, تیرا بدلہ لے کے آیا ہوں. حضور نے کوئی جواب نہ دیا. کہا تو سنا نہیں, غم نہ کرنا, میں تیرا چچا زندہ ہوں, میں بدلہ لے آیا ہوں. فرمایا چچا جان اگر لوگوں سے میں نے بدلے لیے معاف کرنا کون سکھائے گا؟ جب مارنے والا مجھے مار کے چلتا ہے, رب ذوالجلال کی قسم میں تو اس کو اسی وقت معاف کر دیتا ہوں. اگر مجھے خوش کرنا ہے کلمہ پڑھ, اللہ کی توحید کا اعلان کر, میری رسالت کا اقرار کر. اگر مجھے راضی کرنا ہے میں کسی کو مارنے پہ راضی نہیں. صحابہ کرام کے پیٹ پہ اگر پتھر بندھے ہوئے ہیں, مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکم مبارک پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں.
वजन बराबर उठा करके ले जाते हैं। आप लेटे हुए सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए। आप उठ बैठे, पुष्प पे नजर पड़ी फारूक आजम की, देख के रोने लगे। बोरिए के निशानात पीठ में मौजूद है, पुष्प में मौजूद है। और मेरे आका कैसरो किसरा के शहंशाह ऐश करते हैं, शहंशाह कायनात का ये हाल है। फरमाया फारूक घबराना, आखिरत अल्लाह मियां ने हमारे लिए बनाई है। हम आज गद्दों में ही रह लिए, ज़ेबाइश में ही रह लिए, इसी में फंस करके रह गए। ज़ेब ज़ीनत हो, बड़ाई हो, ऊंची बिल्डिंग हो, और एक काम तो उसका है जिसको खुदावंद करीम ऊंचा ईमान अता फरमाते हैं। आज जितनों को कब्र में रख के आते हो, तुम्हारा क्या ख्याल है तुम उनको बाग में गुलशन में छोड़ के आए हो? वो जाने और रब की जात जाने क्या बनता है। बाकी हमने ये तो देख लिया अच्छी तरह से, जब कोई मर जाता है कई लीडर आगे आ जाते हैं, खानदानी लीडर, बिरादरियों के लीडर। ओ मियां कफन सुन्नत के मुताबिक देना, ओ मियां गुस्ल सुन्नत के मुताबिक देना। चौधरी साहब, शेख साहब, मिर्जा साहब, खान साहब गुस्ल सुन्नत के मुताबिक दे देंगे, कफन सुन्नत के मुताबिक हो जाएगा। मगर इस बात का क्या इलाज है, इस मरने वाले ने 60 बरस का जो फर्जों की छुट्टी रखी, फर्जों की परवाह न की, वाजिबात की परवाह न की, हराम और हलाल की तमीज न की, खुद ही मसले बना लिए, खुद ही बना ले। अगर जी मुफ्त की तो शराब भी हलाल है, मुफ्त की तो शराब भी हलाल है। पता नहीं कौन सी किताबों में आता है ये मुफ्त की शराब भी हलाल है। एक इल्म है जो बाजारों में घूमता, खुद ब खुद ही हुई, न किसी के पास पढ़ने जाओ, न सीखने जाओ, न बताने जाओ, न शागिर्दी की जरूरत है, न किसी बात की जरूरत है, वो खुद ब खुद हासिल हो जाता है। वरना उलमा जो इल्मदार लोग हैं उनकी तो जिंदगी का माकूल हिस्सा लगता है, तब जाकर के दीन का इल्म हासिल होता है। और किसी अल्लाह वाले की खिदमत में रहने से ही इश्क पैदा होता है। ये इश्क नहीं, नमाज न रोजा, लेना न देना, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, ये इश्क नहीं है। अगर यही इश्क होता तो बिलाल का चमड़ा न उधेड़ा जाता, यही इश्क यूं बनता अबू फकीहा की पसलियां न तोड़ी जाती, जनीरा की आंखें न निकाली जाती कि चलो अपने टल्लियां खड़काओ, घुंघरू बजाओ और इश्क का इजहार कर लो। बल्कि इश्क तो वो था जो सहाबा किराम ने करके दिखाया। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इन लोगों को ऐसा ताल्लुक था, टुकड़े तो हो गए, कीमा तो बन गया, मगर हुजूर का दामन न छोड़ा। उलमा इकराम ने सही मायनों में इश्क का हक अदा करके दिखलाया। उन पर मुसीबतें आई, तकलीफ आई, कुछ भी हुआ, लेकिन ईमान का सौदा नहीं करते थे अल्लाह वाले। शदाइद आए, अलाइम आए, हवादिसात ने परेशान से परेशान किया। मजाक पर मजाक भी लोग करते थे। हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानौतवी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा थे। लखनऊ के कुछ लड़कों ने मजाक का प्रोग्राम बनाया, मजाक का प्रोग्राम बनाया और जाके कहने लगे मौलाना एक जनाजा है, आप जरा चलकर जनाजा पढ़ाएं। और एक लड़के को कफन पहना करके यूं ही लिटा दिया मजाक के लिए कि जब मौलाना अल्लाह अकबर कहेंगे तू कफन समेत खड़े होके कहने अल्लाह अकबर, दिल लगी होगी। मौलाना चले गए। उसकी हरकत करने से मौलाना समझ गए कि ये जिंदा है, मरा हुआ नहीं है। फरमाया वारिस कौन है? किसी ने कहा मैं हूं। फरमाया दिल से कहते हो जनाजा पढ़ा दूं? कि हाँ हाँ पढ़ा दो। 3 दफा पूछा, खड़े होकर के फरमाया अल्लाहु अकबर, नियत बांधी। अब वो जो मजाकिये थे ना छोकरे करने लगे, खड़ा हो, उठ। जब तक दूसरी तकबीर हो गई अल्लाहु अकबर, पहले शीशी करते थे फिर कहने लगे ओ उठ तो सही। तीसरी तकबीर हो गई, एक ने जोर से कहा तुझे नींद आ गई। जब तक चारों तकबीर हो गई सलाम फिर गया। मौलाना ने जूते पहनते हुए फरमाया अब तो कयामत ही में उठेगा। अल्लाहु अकबर अल्लाह। अब तो कयामत ही में उठेगा। अल्लाह वालों के साथ जिसने तमस्खुर उड़ाया, जिसने मजाक किया, जिसने उनकी
توہین کی, جس نے ان کی بے عزتی کی, خداوند کریم دنیا ہی میں بعض مرتبہ انتقام لیتے ہیں. اللہ والوں کی کرامتوں کے ہم لوگ منکر تھوڑے ہی ہیں. ہم تو یہ بات نہیں مانتے کہ جی فلاں درویش جو ہے وہ ریت کی چینی بنا دیتا ہے. آج کل بڑی ضرورت ہے یار 2-4 درویش پیدا کرو, چینی بڑی مہنگی ہے, کچھ ہم بھی بنوا لیں گے یار 20-10 یوں کہ ریت کی چینی بنا دیتا ہے. پھونک ماری اور ریت کی چینی بنا دی. اور چلو دوسری 10-12 روپے شیر ملتی ہے, 2-2.5 تو دے گا فقیر. ایسی ایسی چیزیں بڑی یاد رکھے کہ جی فلاں بزرگ تھے انہوں نے لڑکی کا لڑکا بنا دیا. لو اللہ والوں کا یہی ٹھیک رہ گیا, بس لڑکی کا لڑکا بنا دیا. لڑکے تھوڑے ہیں آگے کوئی نہ, ولی اس لیے بنتا اور کوئی کام نہیں اس کو. ولی تو دینداری کر کے تو ولی بنتا ہے, نبی کی غلامی کے صدقے میں ولی بنتا ہے, نبی کی جوتیوں کے صدقے میں ولی بنتا ہے, نبی کی سنت پہ مر مٹنے سے ولی بنتا ہے. ہم نے دیکھا ایسے ایسے ولی. شاملی کا میدان ہے, حافظ ضامن صاحب شہید رحمت اللہ علیہ مسکراتے پھرتے ہیں. انگریز سے مقابلہ ہے, گوروں سے لڑائی ہے. خدا کی قسم میں تو ایسے بزرگوں کا غلام ہوں جو مسلح پہ بھی مسلح پہ شب بیداری کرتے تھے, گھوڑوں کی پیٹھ پہ چڑھ کر جہاد کرتے تھے, کافر کے مقابلے میں کھڑے ہو کر تلوار چلایا کرتے تھے. ان کا تو یہ کہنا تھا مسلح بیچ خنجر لے, مسلح بیچ خنجر لے, خبردار بن کہ ٹکرانے کو ہے تیری فقیری سے شہنشاہی. ٹکرا ہو جا, تلوار لے کر میدان میں کھڑا ہو جا. انگریز سے مقابلہ کیا, آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے گولیاں ماری, گولیاں چلائی. خدا کی قسم سپا سالاری کے فرائض حاجی امداد اللہ مہاجر مکی دے رہے ہیں. حضرت حافظ ضامن صاحب شہید ہے, مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ہے, مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ, سارے ولی شاملی کے میدان میں انگریز کے مخالف, انگریز کے مقابلے میں جہاد کر رہے ہیں. تم ایک کا تو نام لو کہ فلاں قوت کے مقابلے میں جہاد کیا. خدا کی قسم سیدہ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری اللہ تعالیٰ کی کروڑا رحمت نازل ہو, مرد قلندر کی قبر مبارک پہ آمین کہو. ساری عمر مرزائیوں کے خلاف جہاد میں گزار دی, ختم نبوت کے دشمنوں کے خلاف. قاضی ثانوی شجابادی, حضرت مولانا محمد علی جلندری, چودھری افضل حق, ان تمام بزرگوں نے نبی کی نبوت کے لیے زندگی ختم کر دی. ہم تو ان اکابر کے غلام ہیں, ان ولیوں کو مانتے ہیں, ان بزرگوں کو مانتے ہیں جو انگریز کے بھی دشمن تھے, جو ختم نبوت کے خلاف چلنے والوں کے بھی دشمن تھے, جو نبی کی نبوت کے چوروں کو پکڑتے تھے, اور جنہوں نے صحابہ کرام کی عصمت کے چوروں کو پکڑا اور ان کا مقابلہ کیا. اور جاؤ پوچھو دلی کی جامع مسجد کے زینے سے کہ مرزا مظہر کو گولی کہاں لگی تھی. یہ لوگ بہت بڑے میدان کے مالک تھے اور ان سے کرامتوں کا ظہور بھی ہوتا تھا. شاملی کے میدان میں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے ماتھے میں گولی لگ گئی, پیشانی میں انگریز نے گولی ماری. کہاں گئے وہ لوگ؟ اب تو کوئی گولی مارے گا تو نوٹ کی مارے گا, کوئی گولی مارے گا تو حلوے کی مارے گا, کوئی گولی مارے گا تو کسی اور چیز. ارے انگریز نے گولی ماری نانوتوی کی پیشانی میں, خون کی دھار دور جا کے پڑی, نیچے بیٹھ گئے. حضرت گنگوہی نے دیکھا, پوچھا مولانا کیا بات ہے؟ کہا حضرت گولی دماغ میں ٹھہر گئی, نظر جواب دے گئی. ہائے ہائے خدا کی قسم تاریخ پڑھ کر کے دیکھ, میری تیری لکھی ہوئی نہیں. ہندوستان والوں سے جا کے پوچھو, دلی والوں سے پوچھو, مظفر نگر والوں سے جا کے پوچھو, میرٹھ اور آگرے کے لوگوں سے جا کے پوچھو, اس زمانے کے لوگوں سے جا کے پوچھو کہ حضرت گنگوہی آگے بڑھے اور ہاتھ پھیرا اور درود شریف پڑھ کے دم کر دیا. خدا کی قسم فرماتے ہیں ایسا زخم ملا گویا نشان بھی باقی نہ رہا. نعرہ تکبیر, علماء دیوبند, علماء دیوبند, قاری محمد حنیف. یہ لوگ تو بہت بڑی ہستی
मालिक थे। हजरत हाजी साहब हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ्तार करने के लिए पंजलासा एक जगह है जिला अंबाले में, उस गांव में हाजी साहब थे। अंग्रेज ने घेरा डाल लिया चारों तरफ से। जिस मकान में छुपा रखा था मुरीद ने, उस मकान का अंग्रेज को पता लग गया। जब उस मकान का दरवाजा खोला तो एक राव साहब थे, रोने लगे, इलाही मैं जो कर सकता था वो मैंने किया, अल्लाह वाला पकड़ा गया। अंग्रेज ने दरवाजा खोला, अफसर ने अंदर जाके देखा, इत्तला देने वालों को डंडे मारे कि तुमने गलत खबर दी, यहां है ही नहीं। सारा मकान देख के आया। जब वो चला गया और राव साहब अंदर गए, जाके देखा हाजी साहब मसल्ले पे बैठे हुए कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। पूछा हजरत यहाँ तो अफसर आया था। फरमाया पता नहीं, मैं तो तिलावत कर रहा हूं, मुझे कोई खबर नहीं। और लोग भी ऐसे वफादार थे। हजरत मौलाना रहमतुल्लाह किरानी रहीमहुल्लाह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। अंग्रेज ने गांव का चारों तरफ से घेरा दे लिया। उन्होंने पूरा रखने के लिए जंगल में एक ठिकाना बना रखा था, भूसा, उसमें बिठा दिया। तोप मार मार कर सारे गांव का नाश कर दिया, खत्म कर दिया। लोगों को मारा, औरतों को मारा, बच्चों को मारा, सबने मार खा ली। मगर मौलाना का पता किसी ने नहीं बताया, किसी ने नहीं बतलाया। आज जाके देखो, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के करीब मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी और मौलाना हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की दोनों वहां पे सोए हुए। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। तारज ये कर रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है और आपके खसाइल और जो शमाइल हैं, आपके जो आदात और अखलाक हैं, वो कुरान शाहिद है, हदीस मौजूद है, नबी का किरदार मौजूद है। और नबी का किरदार देख कि खुद भूखा रहकर दूसरों को खिलाते हैं, खुद नंगा रहकर दूसरों को पहनाते हैं। हुजूर तशरीफ फरमा है, सब कह दो जोर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक लड़का आके अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए, मेरी अम्मा के पास कुर्ता नहीं। हुजूर ने फरमा दिया इस वक्त मेरे पास भी नहीं। वो फिर आके अर्ज करने लगा, ओ मेरे आका ये कुर्ता जो आपने जेब तल फरमाया हुआ यही मांग रही है। कौन है दुनिया में जो खुद नंगा होकर किसी को उतार के देगा? हदीस की किताबों में मौजूद है, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुर्ता उतार कर तय करके बच्चे के हवाले कर दिया। खुद नंगे हो बैठे, कुरान वला तजाल यदक मगलूलतन इला उनुकिक वला तबसुतहा कुल्लल बस्ति फतकूद मलूमन महसूरा। और मेरे नबी मैंने कब कहा है इतना दो के नंगे हो बैठो? जवाब दिया मेरे परवरदिगार जब रहमत की चादर उड़ा के भेजा है, अब जवाब कैसे दूं? रहमत वाली चादर तो खुद उड़ा के भेजा है। तेरे नबी ने कुर्ते उतार कर गरीबों को दिए, तेरे नबी ने अपने पेट पे पत्थर बांधे दूसरों को खाने खिलाए, तेरे नबी ने सर्दी में गर्मी में तकलीफ उठाई दूसरों को आराम पहुंचाया। और नबी के किसी सुन्नत पे तो मैं और आप अमल करना सीख लें। सहाबा किराम की जान को वो बनी जो आज उसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। किसकी जरूरत है, किसकी मजाल है कि आज सहाबा किराम की रीस करे? निगाह नबूवत ने उनको ऐसा रंग दिया था, और खुदा की कसम सहाबा वो कमाल के लोग थे। हुजूर उस्ताद थे, सहाबा शागिर्द थे। हुजूर इमाम थे, सहाबा मुक्तदी थे। हुजूर पीर थे, सहाबा मुरीद थे। हुजूर जर्नैल थे, सहाबा सिपाही थे। हुजूर वजीर थे, सहाबा हुजूर सदर थे मदीने की रियासत के। मेरे आका के अबू बकर फारूक आजम वजीर थे। क्या कहना है इन लोगों का जिनको इमामुल अंबिया से ऐसी बड़ी निस्बत कायम हो गई। आज मुसलमान सिर्फ जलसे करता है, सिर्फ इधर उधर की कहने सुनने वाली बात करता है। अमली मैदान में आओ, वरना तुम्हें मालूम है खुदावंद करीम जब सजा देने पे आते हैं फिर ऐसा पकड़ते हैं छुड़ाने वाली कोई ताकत नहीं।
जाओ समरकंद बुखारी की गलियों से जाके पूछो, जहां पर इमाम बुखारी रहीमहुल्लाह ने एक एक वक्त में 2.5 लाख लोगों को नबी की हदीस पढ़ाई। आज इमाम बुखारी की वो मस्जिद शराब खाना बना हुआ है। लेकिन महबूब जहां रहता हो उसकी हर चीज से प्यार होता है। ये मिसाल देनी तो नहीं चाहिए, वैसे समझाने के लिए कहता हूं। मजनू को एक ऊंट वाला आदमी मिल गया। उसने मजनू ने पूछा कि तू कहां चला है? तो मशहूर तो था ही, लोग जानते थे कि ये मजनू ने कहा लैला के शहर चलाऊं कि मेरा सलाम कहियो बहुत बहुत कि अच्छी बात। आधा मील वो ऊंट वाला चला, फिर दौड़ के भाग के उसे रला, कहने लगा मेरा पैगाम याद है? कि हाँ याद है। कि जोर जोर से सलाम कहना। आधा मील 1 मील फिर चला वो ऊंट वाला, फिर दौड़ के मिल गया, हत्ता के उस शहर में ही पहुंच गया जहां उसने जाना था। ऊंट वाला कहने लगा रे मेरा सर खाते खाते तूने ये वक्त कर दिया, तू खुद ही जाके सलाम कह ले, अब तो शहर वही आ गया, मैं क्या कहूंगा। तो जब शहर के उस इलाके में गया जहां लैला रहती थी, तो गली से कुत्ता निकला। मजनू ने बैठ के कुत्ते के पांव चूमने शुरू कर दिए। लोग कहने लगे पागल है, गधा है, दीवाना है। मौलाना रूम फरमाते हैं, कहने लगा पाए सगबो सीधा मजनू खलकश गुफ्ता ईंचे बहुत, पाए सगबो सीधा मजनू खलकश गुफ्ता ईंचे बहुत, गुफ्त मजनू गाहे गाहे कुए लैला रफ्ता बहुत। लोगों ने कहा पागल, कुत्ते के पांव चूम रहा है, तेरी अकल मारी गई। मजनू कहने लगा पहले अपनी आंखों का तो इलाज करो, तुम्हें कुत्ता तो नजर आता है, ये नजर नहीं आता, ये आया किसकी गली से है, निकला किसकी गली में से है। जब दिल में कोई बात समा जाए फिर यही हाल बना करता है। जंगल में बैठा हुआ मजनू उंगली से लकीरें निकाल रहा था, कुछ लिख रहा था और देख रहा था। किसी ने पूछ लिया क्या कर रहा है यहाँ जंगल में बैठा हुआ? कहने लगा गुफ्तु नक्शे नामे लैला मीरा कम, गुफ्तु नक्शे नामे लैला मीरा कम, खातिरे खुदरा तसल्ली में देहम। कहने लगा लैला का नाम लिख लिख कर देखता हूँ, तसल्ली देता हूँ अपने दिल को। अर्ज करने का मकसद ये कि जब दिल में किसी की बात समा जाए फिर उसकी शक्ल से, फिर उसके पैर की खाक से, हर चीज से मोहब्बत हो जाती है। तो मुसलमान जब कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह पाक ने जिस नबी की मोहब्बत दिलों में डाली है उसकी हर चीज से फिर प्यार होना चाहिए। अब जो जमात नबी के साथ सारी जिंदगी रही हो, आखिरी वक्त तक जिस जमात ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया हो, वो जमात कितनी मुमताज होगी, वो कितनी शान वाली जमात होगी कि मामूली लोग तो नहीं है। और इनकी बड़ी खुसूसियात हैं। मसलन एक काफिला चल रहा है और वो काफिला और वो लश्कर भी कितना खुशकिस्मत होगा जिसमें खुद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। पानी खत्म हो गया, गर्मी थी, शिद्दत की बड़ी तकलीफ हुई लोगों को भी जानवरों को भी। तो सहाबा इकराम ने मशवरा किया और इकट्ठे होकर के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार आलिया में आए कि जी पानी नहीं है, जानवरों को बड़ी तकलीफ है, आदमियों को बड़ी प्यास है, बड़ी तकलीफ है, आप अल्लाह पाक से दुआ फरमाएं। जनाब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। आवाज़ आई मेरे महबूब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी पानी मांगा था, मैंने उनको पानी दिया। इस तरीके से कुरान कहता इज़रिब बिअसाकल हजर, लकड़ी पत्थर में मारो। उन्होंने पत्थर में आसा मारा, हमने फनफजरत मिन हुस्नता अशरता आईना, हमने 12 चश्मे जारी कर दिए थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने लकड़ी मारी। ओ मेरे नबी, आज मैं अगर आपसे भी लकड़ी लगवाऊं, इसी तरह से आपको भी लगकर पत्थर में मारनी पड़े, फिर कलीम में और हबीब में क्या फर्क होगा? वो कलीमुल्लाह है, आप हबीबुल्लाह हैं। आपको लकड़ी मारने की जरूरत नहीं। ये प्यारी प्यारी उंगलियां जो यतीम के सर पे फिरती हैं, ये प्यारी प्यारी उंगलियां जो हर सहाबी के साथ मुसाफा होने में मिलती हैं, गरीबों के लिए दुआ के लिए उठती हैं, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही प्यारी प्यारी उंगलियां एक पानी के बर्तन में आप रख दें, मुझे अपनी किबरियाई की कसम सारे काफिले को इन उंगलियों से निकला हुआ पानी पिला दूंगा। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बर्तन में उंगलियां रख दी, सारे जानवरों ने पानी पी लिया, सारे सहाबा किराम ने पानी पी लिया। अब मैंने अर्ज कर दिया एक वाक़या और आपने सुन लिया,
لیکن تہ کو آپ نہیں پہنچے. اصل تو میں بھی نہیں پہنچ سکتا. میرا ادراک اتنا کہاں کہ پیغمبر کی باتوں کو میں 100% سمجھ سکوں. نہیں سمجھے؟ ارے پانی اور چیز ہے. دنیا سوڈے پیتی ہے، شربت پیتی ہے، جوس پیتے ہیں، طرح طرح کی چائے پیتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، طرح طرح کے ملکوں کا پانی پیتے ہیں. سب جگہ ہر چیز پی ہوگی. ہزاروں مشروبات پیے ہوں گے، ہزاروں شربت پیے ہوں گے، ہزاروں قسم کے سکیش پیے ہوں گے. پر خدا کی قسم ابو بکر اور بلال اس جماعت کے جوان ہیں جنہوں نے حضور کی انگلیوں سے نکلا ہوا پانی پیا. یہ سعادت ہر ایک کو کیسے مل سکتی ہے؟ انہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام بخشا تھا کہ خداوند عالم نے ان کو اتنی بڑی عظمتیں عطا فرمائی. اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کی نمازوں کو بھی ایک طرف رکھو، روزوں کو بھی ایک طرف رکھو، جہاد کو ایک طرف رکھو، ان کی فاقہ اور ان کا پیاسا مرنا اللہ کے راہ میں، ان ساری چیزوں کو ایک طرف رکھو. یہ بات ان کی کوئی کمی ہے کہ آنکھ بلال کی ہو اور امام الانبیاء کا چہرہ انور ہو؟ ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں. ہمارے یہاں دارالعلوم دیوبند میں خزانے میں ایک چیز محفوظ ہے 150 سال سے، 150-200 سال سے ایک چیز موجود ہے. سال بھر میں کبھی خاص موقع پر اس کا دیدار کرایا جاتا ہے، زیارت کرائی جاتی ہے. یہ میں صفائی نہیں دے رہا. کئی لوگ کہتے ہوں گے جی دیوبندیوں کی صفائی دیتا ہے، بلکہ میں اپنا عقیدہ اور اپنے بزرگوں کا پروگرام بتاتا ہوں کہ ایسے تھے لوگ. دارالعلوم دیوبند کے خزانے میں ایک رومال ہے. وہ رومال وہ ہے جس رومال میں تقریباً 200 برس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال کردہ پہنا ہوا جبہ مبارک لپٹا رہا. یعنی یہ رومال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال کردہ نہیں. آپ ان کے ہاتھ نے، آپ کے چہرے انور نے یا آپ کے بدن مبارک کے کسی حصے نے اس رومال کو استعمال نہیں کیا اور نہ کوئی غلط بیانی ہوئی، بلکہ یہ ثابت ہے کہ اس رومال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک جو تھا وہ 200 برس تک لپٹا رہا. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اس رومال کو سونے کی ڈبیا میں رکھا ہوا ہے اور اس رومال کی سارے اللہ والے زیارت کرتے ہیں کہ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو لگا ہے، خود آپ کے جسم کو بھی نہیں، آپ کے کپڑے کو لگا ہے. جو لوگ حضور کے کپڑے کو لگے ہوئے کپڑے کی بھی عزت کرتے ہو ان کے اندر حضور کی محبت کتنی ہوگی؟ وہ سونے کی ڈبیا میں موجود ہے اور کبھی کبھی اس کا خاص موقع پر اہتمام کے ساتھ اس کی زیارت کرائی جاتی ہے. نام پتہ بتانے کی مجھے اجازت نہیں ہے. یہاں پاکستان میں ایک جگہ ہے، وہاں پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک، آپ کی داڑھی مبارک کا ایک بال سونے کی ڈبیا کے اندر اور ڈبیا اور پھر اس میں بڑا کچھ عطر وغیرہ اس میں وہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے اور ایک بال مبارک میں سے 2-3 شاخیں اور نکلی ہوئی ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ آپ کے نالین مبارک کی بھی عزت کرتے ہوں ان کے خود اپنے دلوں میں کتنی محبت اور عظمت ہوگی. حدیث پاک کی ایک کتاب ہے جامع ترمذی، عربی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. اس کتاب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ نقشہ موجود ہے. تمہارے دل میں تو کبھی یہ محبت بھی نہ اٹھی کہ کم سے کم ہم کبھی کتابوں میں حالات میں سنے تو صحیح آپ کی شکل مبارک کس طرح کی تھی، رنگ مبارک کیسا تھا، انگلیاں مبارک کیسی تھی، چہرہ انور کیسا تھا. کتابوں میں سب کچھ موجود ہے. تم عادی بن گئے دوڑے سننے کے، غلط باتیں سننے کے، اصل بات رہی گئی. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جامع ترمذی کتاب جو ہے حدیث پاک کی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چپل مبارک کا نقشہ ہے، آپ کی نالین مبارک کا نقشہ ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک کا نقشہ ہے. اب وہ ہے اس زمانے کی بالکل سادہ چپل ہے، پہاڑی قسم کی. تو میرے بزرگوں کا اور میرے اکابر کا، علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی آنکھوں سے وہ نقشہ دیکھ لے، توجہ کرنا، اور دل میں یہ خیال لائے ہیں یہ بھی کوئی جتی ہے، باٹا والے اتنی اچھی بناتے ہیں، سروس والوں کی اتنی چپلیں اچھی ہیں، فلانے ملک کی اتنی اچھی ہیں، امریکہ میں یوں بنتی ہیں، ہمارے یہاں کمپنیاں یوں بناتی ہے، یہ تو کوئی خاص چپل نہیں. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے جس کے دل میں اتنی سی بات آئی ایمان چلا گیا.
ایمان نہیں رہے گا اس لیے کہ اس ذات کی نالین مبارک کی عزت بھی فرض ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یعنی کس قدر عظمت ہے، کس قدر محبت ہے اور کس قدر تعلق ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ان لوگوں کو. مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ رمضان المبارک میں مدینے پاک سے مرید کھجوریں لا کے دے دیتے تو آپ مریدین کو کھجوریں تقسیم فرماتے اور فرماتے گٹھلیاں مجھے واپس کر دو، کھجوریں کھا کر گٹھلیاں واپس دے دو. حضرت کیا کرتے؟ ان گٹھلیوں کو اکٹھا کر کے ہاون دستے میں کوٹ کر صفوف بنا کر رکھ لیتے اور رمضان شریف میں جس پانی سے روزہ افطار کرتے وہ گٹھلیوں والا صفوف اس میں ملا کر پیتے کہ یہ میرے آقا کے شہر کی گٹھلیاں ہیں. کتنی بڑی عزت ہے. اس زمانے میں بجلیاں نہیں ہوتی تھی، چراغ جلتے تھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا پہ، جہاں ہر وقت اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. اللہ ہر ایک کو زیارت نصیب فرمائے. 24 گھنٹے فرشتے سلام پڑھ رہے ہیں، صلات پڑھ رہے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں، چاروں طرف سے رحمت ہی رحمت برس رہی ہے. تو زیتون تیل جلتا تھا، کسی مرید نے حضرت کو لا کے وہ چراغ کا بچا ہوا تیل، ایک تو زیتون ویسے بکبکا ہوتا ہے، زیتون کا تیل کوئی ذائقے دار نہیں ہوتا، ویسے ہی بکبکا، اور پھر اس چراغ کا بچا ہوا جو جل چکا ہو اور بھی زیادہ بدبودار ہو جاتا ہے. لیکن مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو جب کسی نے لا کے دیا تو حضرت نے وہ بچا ہوا چراغ کا تیل کھڑے ہو کے پیا. تو کسی نے پوچھا حضرت یہ کیوں؟ فرمایا تجھے کیا معلوم ہے یہ اس چراغ کا بچا ہوا تیل ہے جو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ جل رہا تھا. مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے مدینے پاک سے رومال لا کے دیا، آپ اس کو چومنے لگے، آنکھوں سے لگانے لگے. تو کسی نے کہا حضرت کیا چوم رہے ہو؟ یہ تو اٹلی کا بنا ہوا رومال ہے، مدینے میں رومال تھوڑے ہی بنتے ہیں، یہ تو اٹلی کا فلاں ملک کا بنا ہوا، جرمن کا بنا ہوا رومال ہے، آپ چوم رہے ہیں اس کو؟ یہ مدینے میں تھوڑی فیکٹری کوئی رومالوں کی کارخانہ ہے. فرمایا نہیں ٹھیک ہے مجھے بھی پتا ہے بنایا جرمن والوں نے ہے، بنا اٹلی میں ہے، لیکن یہ بات تو دیکھ میں تو اس لیے چوم رہا ہوں کہ مدینے کی ہوا اس کو لگی ہے، مدینہ منورہ کی اس کو ہوا لگ گئی ہے، اس لیے میں محبت میں چوم رہا ہوں. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ان لوگوں کے دلوں میں پیار ہوتا ہے تو پیار کے اظہار کے طریقے ہوتے ہیں، محبت کبھی نہیں چھپی رہا کرتی. مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ جب مدینے پاک پہنچے کئی میل ادھر کو جوتا اتار دیا، رات کا وقت تھا، پیر زخمی ہو رہے ہیں، سواری خالی چل رہی ہے. کسی نے عرض کیا حضرت سواری پہ سوار ہو جاؤ، پاؤں زخمی ہو رہے ہیں. فرمایا مدینہ میرے آقا کا شہر ہے، سواری پہ چڑھ کر داخل ہوتے ہوئے مدینے پاک میں شرم آتی ہے، مدینے جیسے شہر میں سواری پہ چڑھ کر داخل ہوں. چنانچہ جتنے دنوں مدینے پاک میں رہے جوتا نہیں استعمال کیا، جوتا نہیں پہنا مدینے پاک میں رہتے ہوئے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے. تو شاگردوں نے پوچھا حضرت پتھریلا علاقہ ہے، ٹھوکریں لگتی ہیں، آپ ایسا نہ کریں. فرمایا بھائی ڈر لگتا ہے کہیں میرا جوتے والا پیر اس جگہ پر نہ کہ پڑ جائے جہاں میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک لگا. اتنی عظمت، اتنا پیار، اتنا ادب. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ساری عمر مدینے پاک میں گزاری، لیکن میں ذمہ داری سے کہتا ہوں 3 میل کے اندر اندر امام مالک نے کبھی پیشاب پخانہ نہیں کیا. مدینہ شہر میں امام مالک نے کبھی پیشاب پخانہ نہیں کیا. فرماتے تھے میرے آقا کا شہر ہے، مجھے شرم آتی ہے. اس کا نام عظمت ہے، اس کا نام محبت ہے. 2 غزلیں گا لینا یا 2-4 شعر پڑھ لینا اور نہ نماز پڑھنا، نہ روزے رکھنا، نہ قرآن کی تلاوت کرنا، نہ درود شریف کا ورد کرنا اور نہ صحابہ کرام کا ذکر خیر کرنا، یہ محبت کا معیار تمہیں بتایا کس نے ہے؟ تمہیں شکلوں سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کرنے والا یا نہیں کرنے والا؟ کیسے محبت کا معیار اپنا سکتے ہیں وہ لوگ چرس پینے والے، فیم کھانے والے، بھنگ پینے والے، کتوں سے ہر وقت کھیلنے والے، وہ کبھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہو ہی نہیں سکتے. مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ صحابہ صفہ کے چبوترے تک جاتے ہیں، سلام کے لیے جاتے ہیں، لیکن صحابہ کرام صفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے چبوترے کے قریب سے رو کر واپس آ جاتے ہیں. شاگردوں نے پوچھا حضرت آگے کیوں نہیں تشریف لے جاتے ہیں؟ فرمایا بھائی گھبراہٹ ہوتی ہے، شہنشاہ کا دربار ہے،
شہنشاہ کائنات کا دربار ہے، مجھے ڈر لگتا ہے آگے جاتے ہوئے، شرم آتی ہے۔ کئی دنوں کے بعد ماجہ شریف تک گئے، جالیوں کے قریب تک گئے اور وہاں جا کر کے سلام عرض کیا تو مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ ہنستے ہوئے واپس تشریف لائے۔ کسی نے پوچھ لیا اللہ والے کئی دنوں سے تو دیکھا روتے ہوئے واپس آیا کرتے تھے، آج مسکراتے ہوئے آئے ہو؟ فرمایا الحمدللہ کام بن گیا، کام بن گیا۔ اس کسی نے پوچھ لیا کیا کام بن گیا؟ فرمانے لگے تمہیں کیا معلوم ہے میرے آقا کا مجھ پہ اتنا کرم تھا، میرے آقا کا مجھ پہ اتنا کرم تھا، بھر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے، میرے آقا کا مجھ پہ اتنا کرم تھا، نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے، اور بھر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے، مجھے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پلا دیا، علم حدیث پلا دیا۔ عجب انداز کے لوگ ہیں، عشق ان جیسا۔ باہر تشریف لائے، نعتیہ کلام تو دیکھو، عشق کے بغیر ایسا کون کہہ سکتا ہے؟ یوں فرماتے ہیں جیوں تو سگانے، جیوں تو سگانے حرم کے ساتھ پھروں، او میری مولا بقایا زندگی اگر میری ہے، میرا مدینے کے کتوں میں شمار کر دے، میں بڑا راضی۔ جیوں تو سگانے حرم کے ساتھ پھروں، اور مروں تو کھائے مجھ کو مدینہ کے مرغ و مار، میں مدینے میں مر جاؤں، مدینے کے پرندے مجھے کھا جائے، میں بڑا راضی۔ دیگار عالم کے نبی موسیٰ کلیم اللہ نے دیکھا کہ وہی کمزور پھر کسی اور آدمی سے متھا لائے کھڑا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کل تو ایک اور آدمی سے لڑ رہا تھا، آج اس سے لڑ رہا ہے، تیری عادت بن گئی لڑنے جھگڑنے کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ذرا آنکھ دکھائی نا کہ تو کیا روزانہ لڑائی کر لیتا ہے، تجھے کیا عادت ہے جھگڑا کر لینے کی؟ اندازہ لگاؤ جس کی حمایت میں آدمی مر گیا تھا، موسیٰ کلیم اللہ نے جس کی حمایت کی تھی، موسیٰ مارا آدمی مر گیا۔ اب یہی کہتا ہے دیکھو جی کئی دن ہو گئے بھی انہوں نے ایک آدمی مارا ہے اور آج میرا نمبر آ گیا دکھے۔ حمایت اسی کی تھی، مگر احسان فراموش جو قوم کی امانت کو نہیں سمجھا کرتے، ان کے ضمیر بک جایا کرتے ہیں، ان کی تمام چیزیں بدل جایا کرتی ہیں، آنکھ بدلتی ہے، دل بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، تمام چیزیں بدل جایا کرتی ہیں۔ اسی کو کہتا ہے کہ زمانہ گردش کرتا ہے، دن رات بدلتے رہتے ہیں، جذبات لمحات کے دامن میں چھپ کر جذبات بدلتے رہتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں۔ وہ کمزور آدمی جس کی حمایت کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے، خود ہی کہتا ہے کہ کئی دن ہو گئے بھی ایک آدمی مار دیا انہوں نے، اور آج مجھے دھمکی دے رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا دکھ پہنچا کہ کمینے تیری تو مدد کی تھی، تیری تو حمایت کی تھی، اور تو ہی آج بکواس کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چل نکلے، وطن ہی چھوڑ دیا کہ یہ دیش ہی رہنے کے قابل نہیں، جہاں کے بڑے بھی کمزور بھی بدماش ہو جائیں، وہ دیش وہ ملک رہنے کے قابل نہیں رہا کرتا۔ اور اب تو سنا ہے بڑے بڑے افسر بڑے نیک آدمی ہو گئے، جیل میں جو قیدی رہتے ہیں انہیں شراب کی بڑی تکلیف تھی، اندر ہی بھٹی لگوا دی کہ یہی بلاؤ تازی تازی یہی پیو بابا۔ نیک آدمی اکٹھے ہو گئے سب۔ ہمیں کیا ہے، آئے گی مصیبت انشاءاللہ کئی دن پہلے نمبر تمہارا لگے گا، ہمارا بعد کو لگے گا۔ کہنے لگا قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین۔ تم نے ایک آدمی کو پہلے بھی مارا، کیا آج میرا مارنے کا ارادہ ہے؟
موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، یہ ملک رہنے کے قابل نہیں، جہاں کا بادشاہ فرعون ظالم ہو اور جہاں کے کمزوروں کا یہ حال ہے، ان کی حمایت کرو تو وہ الٹی بکواس کرتے ہیں، ان کو سمجھاؤ، ان کو سیدھے راستے پہ لگاؤ تو وہ الٹے بھونکتے ہیں، یہ ملک رہنے کے قابل نہیں۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل۔ موسیٰ علیہ السلام چل دیے مدین کی طرف، راستے سے واقف نہیں، حالات سے واقف نہیں، کبھی اس ملک میں گئے تک نہیں، اللہ جل شانہ کے دربار میں دامن پھیلا دیا۔ رب ذوالجلال کی قسم، نبی اپنے آپ کو خدا کا کتنا محتاج سمجھتا ہے، کلیم اللہ ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، رسول ہے، پروردگار عالم کا نمائندہ ہے، لیکن راستہ چلتا ہوا بھی تم کسی آدمی سے پوچھو گے، مکان والے سے پوچھو گے، دکان والوں سے پوچھو گے، راہ گزر لوگوں سے پوچھو گے، کلیم اللہ کا حال دیکھو، ربی عسى ان يهديني سواء السبیل، اور میرے پروردگار جدھر کو میں چلا ہوں مجھے راستہ معلوم نہیں، تو ہی مجھے سیدھا راہ چلائے گا۔ حالانکہ تمہارے میرے ذہن میں یہ کبھی بات بھی نہ آئی ہوگی کہ راستہ بھی اللہ سے پوچھا کریں، ہمارا خیال تو یہ ہے کہ راستے کا اللہ کو کیا پتا، راستہ تو آنے جانے والے لوگ ہی جانتے ہیں نا۔ مگر یہاں فرمایا عسى ربی ان يهديني سواء السبیل، میرے پروردگار تیرے سوا مجھے راہ چلانے والا کوئی نہیں، راستہ بتانے والا کوئی نہیں، امن کا عافیت کا راہ تیرے سوا مجھے کون بتا سکتا ہے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهُمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر۔ موسیٰ علیہ السلام مدین میں جا پہنچے، علاقے میں جا پہنچے، شعیب علیہ السلام کا زمانہ ہے، اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر کے بھیجے، پیغمبر ہیں اللہ پاک کے بھیجے ہوئے۔ مدین کے علاقے میں موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، راستہ خدا سے پوچھا، وہاں جا کے دیکھا ایک کنواں ہے، پانی پلا رہے ہیں جانوروں کو لوگ، دو لڑکیاں ہیں وہ اپنی بکریوں کو زبردستی روک کے کھڑی ہیں، بکریاں پانی پینے کے لیے کنویں کی طرف بڑھ رہی ہیں مگر وہ جانے نہیں دیتی۔ نبی چونکہ رحم دل ہوتا ہے اس لیے موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ نہ سکے، آگے بڑھے اور ان لڑکیوں سے کہا کہ تم ان بکریوں کو، بے زبان جانوروں کو پانی کیوں نہیں پینے دیتی؟ یہ پانی کی طرف جا رہی ہیں، تم ان کو پانی پینے دو۔ وہ کہنے لگی آج ہمارا نمبر نہیں، آج ہماری باری نہیں، آج پانی پینے کی ہماری باری نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا پانی پینے کی بھی باری ہوتی ہے کہ ہاں آج ان لوگوں کا نمبر ہے، ہمارا نمبر کل آئے گا۔ اور بکریاں پیاسی ہو، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے زبان جانور اور وہ پیاسا ہو، نمبر کہے گا؟ بڑے قد و قامت کے مالک تھے موسیٰ علیہ السلام، ویسے بھی نبی اعضاء کے اعتبار سے، شکل کے، صورت کے اعتبار سے ہر نقص سے پاک ہوتا ہے، مبرہ اور منزہ ہوتا ہے۔ یہ تو ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ اس زمانے میں ایک آنکھ سے کانا بھی نبی آ جاتا ہے۔ ایک جگہ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں، حالانکہ امام مہدی کی اماں کا نام آمنہ ہوگا، اس کی ماں کا نام گھسیٹو ہے، کسی طرح سے بھی صحیح نہیں۔
ہر نبی ہر رسول پیر کے ناخون سے لے کر سر کے بالوں تک بالکل تمام عیبوں سے پاک ہوتا ہے. نمائندہ خدا کا ہو اور اس میں کوئی خامی ہو. یہ تو ہو سکتا ہے کہ حکومت کے نمائندے ہوں، حکومت کے افسر ہوں اور وہ بیچ میں چوہے کی طرح کاٹتے رہے. خدا کا نمائندہ بالکل پاک اور منزہ اور مبرہ ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام قد و قامت کے مالک تھے، بڑے حسین و جمیل تھے. بکریاں جو لڑکیوں نے روک رکھی تھی ان لڑکیوں کو کہا ایک طرف آ جاؤ، تم چلو، بکریاں پیاسی ہیں، تم نمبر لگائے کھڑی ہو. انہوں نے کہا جی ہمارا قصور نہیں ہے، وہ اگلے نہیں پینے دیں گے، وہ کنویں پہ جو کھڑے ہیں آج ان کا نمبر ہے. وہ کہنے لگے میں پلاؤں گا. کنویں پہ گئے، فرمایا کیا بات ہے، ان بکریوں کو پانی کیوں نہیں پینے دیتے؟ لگا ان کا نمبر آج نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ذرا آنکھ دکھائی، انہوں نے کہا پھر لگاؤ نمبر سب کا، بتاؤ نمبر کیسے ہوا کرتے پانی پینے کے. لگا بھئی یہ تو کوئی دوسرے دیش کا آدمی معلوم ہوتا ہے بھی بڑا تکڑا، کہیں رگڑا ہی نہ لگا دے. ان بکریوں کو پانی پینے دو. انہوں نے پانی پینے دیا، ایک طرف ڈر کے بھاگ گئے، وہ پانی کیا پینے دیا. موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو پانی پلایا. حتی یصدر الریاح وابونا شیخ کبیر. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا لڑکیوں تم کیوں بکریاں چراتی ہو؟ تمہارا بھائی کیوں نہیں چراتا؟ تمہارا ابا کیوں نہیں چراتا؟ تمہارے گھر کا کوئی لڑکا آدمی کیوں نہیں چراتا؟ وہ کہنے لگی حتی یصدر الریاح وابونا شیخ کبیر. اللہ والے بھائی ہمارا ہے کوئی نہیں، باپ ہمارا بوڑھا ہو چکا ہے، گھر میں ہے کوئی نہیں، اس لیے ہم خود بکریاں چراتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں کو پانی پلا دیا، ان لڑکیوں کے حوالے کر دیا کہ اب لے جاؤ ان کو، اور تم نے بھی پینا ہے تو تم بھی پیو، کوئی نہیں روک سکتا تمہیں. موسیٰ علیہ السلام سے بکریاں لے کر وہ لڑکیاں روانہ ہو گئیں. مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسے وقت میں ہمدردی کی جب کئی دن کا فاقہ تھا. بھوکے تھے موسیٰ علیہ السلام. اب نعوذ باللہ معاذ اللہ پیغمبر ٹھگی تو مارا نہیں کرتا کہ چلتے چلتے راستے میں کسی سے ٹھگی مار لیتے، ہم تو کچھ نہ کچھ کر ہی لیتے ہیں نا. فرمایا فسقى لهما ثم تولى الى الظل. ان کو پانی پلانے کے بعد ثم تولى الى الظل فقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. اللہ اکبر. پانی پلانے کے بعد کچھ دور آگے چل کر موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے. نبی کا مشن دیکھو، نبی کا طرز طریقہ دیکھو، نبی کا معیار زندگی دیکھو. کئی دن کی بھوک ہے، کئی دن کا فاقہ ہے. ان لڑکیوں سے آتا پتا نہ پوچھا، ان لڑکیوں کو رغبت نہ دلائی مجھے کھانا کھلا دینا، اور بھی کوئی بات نہ کی. فرمایا فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقیر. درخت کے نیچے موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں اور اپنے پروردگار کے حضور میں جھولی پھیلا دی. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اور میرے پروردگار تجھے معلوم ہے کئی دن کا فاقہ ہو گیا، کئی دن کی بھوک کاٹ بیٹھا ہوں، کئی دن سفر کرتے کرتے گزر گئے، اور میرے پروردگار تیرا نبی ہوں، تیرا بھیجا ہوا بندہ ہوں. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر.
اور میرے مالک میرے پیٹ میں بھوک لگی ہے، مجھے بڑی پریشانی ہے، تیرے دروازے کا فقیر ہوں، میری جھولی بھر دے۔ مالک کائنات یہ پیٹ تیرا لگایا ہوا ہے، یہ بھوک بھی تیری پیدا کرتا ہے، میں کسی مکان والے کے پاس کیوں جاؤں، میں کسی رہائشی کے پاس کیوں جاؤں؟ وطن میرا نہیں، دیش میرا نہیں، علاقہ میرا نہیں، خاندان میرا نہیں، قبیلہ برادری میری نہیں، میرے تو تمام پیچھے رہ گئے، میں تو فرعون سے نجات پا کر کے آیا ہوں، اور میرے پروردگار رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اولوالعزم پیغمبر ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، پیغمبر بننے والے ہیں، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، لیکن کہتا الہی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تیرے دروازے کا محتاج ہوں، تیرے دروازے کا بھکاری ہوں، بھیک مانگنے والا ہوں، میرا دامن بھر دے، میرا پیٹ بھر دے، مجھے کھانا کھلا دے۔ نبی اللہ سے مانگ رہا ہے، پردیس میں جا کر کے بھی لفظ فقیر موجود ہے۔ آج ہم نے بھی کبھی دعا مانگتے ہوئے کہا یا اللہ میں تیرے دروازے کا گداگر ہوں، میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں تیرے دروازے کا۔ ہمیں فقیر کہتے ہوئے اپنے آپ کو شرم آتی ہے۔ لو خان ہو کر فقیر بنے، شیخ ہو کر فقیر بنو، چودھری ہو کر فقیر بنوں، محتاج بنوں خدا کا۔ پروردگار عالم نے جب سنا دریائے کرم جوش میں آ گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك۔ اللہ میاں نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام روٹیاں مانگ رہے ہو، کھانا مانگ رہے ہو؟ جی حضور۔ فرمایا کھانا کھانا نہیں، کھانا پکانے والی تجھے دے رہا ہوں، میں نے تیری شادی کا انتظام کر دیا۔ موسیٰ تم کہتے ہو میں پردیسی ہوں، یہاں میرا کوئی نہیں، موسیٰ تو میرا ہے، میں تیرا ہوں، تجھے تیسرے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ وطن کو کیا کریں گے؟ آپ دیش کو کیا کریں گے؟ آپ کنبہ قبیلہ برادری کو کیا کریں گے؟ میں جو تیری ساتھ ہوں، جھولی تیری ہو، عطا میری ہو، مانگنے والا تو ہو، بھر دینے والا میں ہوں، تو مانگے روٹی، میں تیرا گھر آباد کر دوں۔ فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا۔ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک آئی، اللہ کی ذات عالم الغیب ہے، بے نیاز ہے، قرآن کریم میں اس بات کو نقل کیا۔ اللہ میاں جانتا تھا کہ آخری قیامت کا نزدیک وقت ہوگا تو لوگ بڑی اعتراض کیا کریں، تو یہیں سے پکڑ لیتے کہ دیکھو جی نبی کی بیٹی بھی تو بکریاں چرایا کرتی تھی، ہم اگر بے پرد پھر لیں تو کیا ہے؟ ایک تو ہر نبی کی شریعت میں فرق ہوتا ہے، دوسرے وہ زمانہ معلوم نہیں کہ آپ کو کیسا تھا۔ آج کل کا زمانہ ہو اور عورتیں آزاد پھریں اور پھر وہ ایمان کے ساتھ قائم دائم رہیں، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہ فاروق اعظم کی گھر والی ہے، ان کو فاروق اعظم نے کہا کہ اب تم مسجد میں نہ جایا کرو نماز پڑھنے کے لیے۔ حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں ہر نماز میں مسجد میں آیا کرتی تھی۔ چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہے حضور کے وصال کے بعد کہ اگر آج حضور حیات ہوتے تو عورتوں کو مسجد سے منع کر دیتے۔ فرق
پڑھتا چلا کہ صدیق اکبر کا زمانہ ہے، فاروق اعظم کا زمانہ ہے۔ مسجدوں میں آئیں یا نہ آئیں یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، مسجد کے اندر مردوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کا تو عورتوں کو حکم ہی نہیں، البتہ فلم میں آنا عورتوں کا بالکل جائز ہے۔ 3 حصے عورتیں ہوتی ہیں فلم میں۔ اب یہ بات آپ سوچیں، ان کے خامند نہیں ہیں، باپ نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، اتنی آزادی ملی تو کیسے ملی اور کہاں سے ملی؟ کیوں ان کے دماغ اس قدر خراب کر دیے گئے؟ سیدھی سی بات ہے، ماں باپ حرام خور ہو گئے، بھاڑا کھاتے ہیں لوگ، کس کو پتا نہیں کہ یہ چال چلن اس طریقے سے کیوں چلا جا رہا ہے، ہر آدمی کو پتا لگ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین کے جس ٹکڑے پہ بدکاری ہوتی ہے، بدماشی ہوتی ہے، 40 میل ادھر 40 میل ادھر 40 میل ادھر 40 میل ادھر، چاروں طرف خدا کی لعنت برستی ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین کے جس ٹکڑے پہ زنا اور بدکاری ہوتی ہو، 40 گز اس طرف 40 گز اس طرف 40 گز اس طرف، ہر طرف 40 گز، 40 دن تک خدا کی پھٹکار برستی ہے۔ نسلیں بگڑ جاتی ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے پردے کا حکم دیا کہ یہ کھلی تو نکلا ہی نہ کرے، اس کو باہر نکلنے کی اجازت مت دو۔ ترقی یافتہ دور ہے، وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ بھی ایک حق ہے کہ ان کو قید کر کے نہیں رکھنا چاہیے، ان کو بھی آزادی دو کہ تم بھی گھومے پھرا کرو۔ یہ ساری انگریز لانتی کی سازش ہے اور کالج کا فیض ہے یہ تمام کا تمام، جو پوری دنیا کی اس کی لپیٹ میں آئی ہوئی ہے۔ ویسے نام لیتے ہیں، ہم پنج پاک کو ماننے والے ہیں، ہم 12 کو ماننے والے ہیں، کوئی کہتا ہم 18 کو ماننے والے ہیں، کوئی کہتے ہم شیخ عبد القادر جیلانی کے ماننے والے ہیں۔ تمہیں کیا معلوم ہے خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر وصیت فرمائی، او شیر خدا اگر میرا دن میں انتقال ہو جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمانے لگی ساری زندگی میں مجھ پر غیر محرم کی نظر نہیں پڑی، میرا جی چاہتا میرے جنازے پہ بھی غیر کی نظر نہ پڑنے پائے۔ بکرے کی ایک کھال ہے، اسی میں علی مرتضیٰ کا اونٹ گھاس کھاتا ہے، رات کو فاطمہ اور علی کا وہی بستر ہے۔ گزر یوں ہوئی اور آخری وقت میں یوں وصیتیں ہو رہی ہیں۔ تم تو کسی کو بھی نہیں مانتے، نہ 5 کو، نہ 12 کو، نہ 18 کو، نہ سلسلے چشتیہ کو، نہ قادریہ کو، شیطان کو مانتے ہیں۔ جس لڑی کو پکڑو گے، سید عبد القادر جیلانی کی والدہ نے، تھوڑی سی عمر ہے سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی، سر کے اوپر سوت کی گٹھڑی رکھ دی کہ یہ فلاں گھر دے کے آؤ اور پیسے ان سے سنبھال کر لانا بیٹا۔ بیٹے نے کہا اماں مجھے جو اتنا سمجھا رہی ہو کہ یوں جانا یوں آنا یوں جانا، خود کیوں نہیں چلی جاتی؟ کون سا سفر ہے؟ تو کہنے لگی بیٹا تجھے کیا معلوم ہے، میرے تیرے نبی نے مجھے باہر نکلنے سے منع کر دیا۔ 65 سال کی بوڑھی عورت باہر نکلنے سے کہتی ہے مجھے میرے اللہ نے منع کر رکھا ہے۔ ارے 65 سال کی بوڑھی جب گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی اور پھر دیکھا پھر گود سے عبد القادر جیلانی پیدا ہوا۔ یہ تمام کی تمام خرافات جتنی بھی آج پوری دنیا میں مسلمان برباد ہو گئے، یہ سب انگریز کی لعنت ہم نے اپنائی ہے۔ یہودیوں کا طریقہ ہم نے اپنایا، عیسائیوں کا طریقہ ہم نے اپنایا، محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے خاندان کے سارے طریقے ہم نے چھوڑے۔ آپ سب اگر ہمارے چینل پر نئے ہوں تو لائک اور شیئر سبسکرائب کریں
چلو ملتے ہیں اگلے بیان کے ساتھ، جب تک کے لیے خدا حافظ۔